منیر نیازی نے جو اپنے رومانوی شاعری کے سبب بڑی شہرت رکھتے تھے اور جن کے اشعار اور مصرے محاورہ بن جاتے تھے، بہت برس پہلے نہیں کہہ سکتا کہ شہر لاہور کے بارے میں کہا ہو، لیکن اس وقت تو کراچی شہر پر یہ شعر پورا اترتا ہے کہ اس شہر سنگ دل کو جلا دینا چاہیے، اس شہر سنگ دل کو جلا دینا چاہیے، پھر اس کی خاک کو بھی اڑا دینا چاہیے۔ اب غور کیجئے کہ شہر میرا شہر ہے، یہاں بچپن گزرا، یہاں جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت دی۔ 25 سال سے اسکرین پر آوازیں لگا رہا ہوں، گلی محلہ، والد صاحب نے بھی میرے سر سید کالج بنایا، کیا صاف ستھری سڑکیں ہوتی تھیں، 50 کی دہائی 60 کی دہائی کا سڑکیں دھلتی تھیں، آبادی بھی کم تھی، بڑھتی جا رہی تھی، لیکن 80 کی دہائی تک بھی صورتحال ایسی نہیں تھی۔ اور ہاں، یہ کریڈٹ مصطفیٰ کمال متحدہ قومی موومنٹ کے جائے گا کہ انہوں نے اپنے دور میں کراچی کو ایک یادگاری شہر بنایا تھا، اور یقیناً اس میں کہتے یہ ہیں کہ جنرل پرویز مشرف نے جو یہاں کے بڑے بڑے اسٹیک ہولڈر تھے، کراچی پورٹ ٹرسٹ تھا یا نیشنل شپنگ کارپوریشن تھا یا اسٹیل مل تھے، ان سب سے کہا تھا کہ آپ 1 ارب روپیہ دیں، اور وہ پول بھی ہوا۔ اور یہ نعمت اللہ خان صاحب جو جماعت اسلامی کے امیر تھے، ان کے زمانے میں یہ پیسہ ملا، اور پھر وہ، لیکن یہ اچھی بات یہ ہے کہ نعمت اللہ صاحب ایک شریف النفس آدمی تھے اور انہوں نے بڑی محنت کری خاصی عمر میں بھی، لیکن ایم کیو ایم نے اور خاص طور پر مصطفیٰ کمال نے اس کو جاری رکھا۔ مصطفیٰ کمال کے بعد پھر آپ کو علم ہے کہ بلدیاتی نظام ختم ہوا، تباہ ہوا، برباد ہوا، لیکن میں براہ راست آنا چاہتا ہوں۔ کل یعنی عید کے چوتھے دن، بدھ جمعرات جمعہ ہفتہ، وہاں چوتھا ہی دن ہوا نا، میں اپنے جو پیر کالونی میں، اور ایک بڑی پیر کالونی پی لائبک صاحب تھے، ان کی بڑی خدمات تھی، انہوں نے ایک کالونی آباد کی تھی، صاف ستھری سڑکیں، اور ملک کے تمام ممتاز ادیب، شاعر، دانشور وہاں رہتے تھے، شاعر احمد دہلوی ہوں یا انور مقصود ہوں یا نام گنتے چلے آئیں، اور وہاں کا بس اسٹاپ، وہاں بڑا ایک مچھلی والا ہوتا تھا، چلتا تھا، اور بڑا، میں نے کہا نا، اس پیر کالونی میں جاتے ہوئے جو گلیوں سڑکوں پر، ذرا یہ دیکھیے، صرف یہ مناظر صرف پیر کالونی کے نہیں، عید کے چوتھے دن میئر کراچی مرتضی وہاب اور حکومت سندھ کے دعوے کے باوجود 2.5 کروڑ کی آبادی کے شہر کے محلوں میں آلائشیں، اور آلائشیں کا کیا لفظ تو میں معصومانہ کہوں گا، گندگی کے ڈھیر جس طرح پڑے ہوئے تھے، جو بو دے رہے تھے، جو گھروں میں جا رہے تھے، جس سے بیماریاں پھیل رہی ضرور ہوئی ہوں گی، وہ اسی حالت میں تھے، چوتھے دن نہیں اٹھائے گئے۔ اور ایک پیر کالونی بھی کیا منحصر ہے، ادھر سے نکل جائیں تو پھر جس شہر کے کونے پہ جائیں، جس محلے میں جائیں، جس سڑک سے مڑیں، آپ کو چوتھے دن نظر آئیں گے۔ خیر، بلدیہ کراچی جس کا اربوں کا بجٹ ہے، اور جس نے خاص طور پر یہ دعویٰ کیا تھا کہ عید کے دن وہ ایسا کارنامہ انجام دیں گے کہ کسی سڑک پہ، کسی گلی میں، کسی محلے میں کوئی آلائشیں نظر نہیں آئیں گی، آپ دیکھیں کیا صورتحال ہے۔ کیمرہ لے جانے کی ضرورت نہیں، کیمرے کی آنکھ آپ کو دکھا رہی ہے۔ یہ شہر جو سب سے زیادہ ریونیو دیتا ہے، آپ کو علم ہے، 2.5 کروڑ کا آبادی، سب سے زیادہ ٹیکس دیتا ہے۔ یہ ٹیکس جاتا کہاں ہے؟ فیڈرل گورنمنٹ تو بڑی آسانی سے کہہ دیتی ہے کہ سب کچھ یعنی شریف حکومت کے صوبوں کے پاس ہے۔ یہ صحیح ہے کہ این ایف سی کے بعد 4 صوبوں کو 58.9% ملا، لیکن ایجوکیشن، سوری ٹو سے، یہاں 3 کروڑ بچہ اسکول ہی نہیں جاتا۔ صحت کا یہ عالم ہے کہ جناب ابھی کہا گیا کہ جن اسپتال کے وہ جو ایک واش روم ہے وہاں ایک بچہ ہوا، لیکن پھر میں آتا ہوں خاص طور پر جو ہم نے ماشاءاللہ، ہم لوگ بھی ہیں، مہنگائی کے باوجود ایک فرد سمجھ کے قربانی ضرور کرتے ہیں، قربانی کر کے یہ زحمت نہیں کرتے کہ وہ جو آلائش اٹھائیں اسے اٹھا کے کہیں رکھ دیں، لیکن پہلے ایک جگہیں ہوتی تھیں، باقاعدہ جو ہے بلدیہ جو ہے وہ جمع کے جو گاڑیاں چلتی تھیں اس میں رکھ کے چلی جاتی تھیں۔ یقین مانیں گھنٹوں گھومتا رہا میں، پہلے دن تو نکلا نہیں، دوسرے دن کم گیا کراچی پریس کلب زیادہ، تیسرے چوتھے دن کوئی کے ایم سی کی گاڑی نظر نہیں آئی۔ اور پھر یہ بھی ہے
کہ جب KMC کو میں کہتا ہوں تو اس کا ذمہ دار صرف میئر کراچی کو نہیں بلکہ جو 21 یا 22 ڈسٹرکٹ یونین ہیں، جس میں PTI کی بھی ہیں، جس میں جماعت اسلامی کی بھی ہیں، جس میں 1-2 نون لیگ کی بھی ہوں گی، ANP کی بھی ہوگی، ان کی بھی جو ڈسٹرکٹ میں جماعت اسلامی خاص طور جو بڑے دعوے کرتی ہے، جو آپ گزرتے ہیں، جو اسلامیہ کالج پرانا، گرو مندر، یہ جماعت اسلامی کے حصے میں آتا ہے، یہاں کی بھی وہی صورتحال تھی جو لیاری کی تھی، غرض کے وہ جو بڑے بڑے دعوے کیے جاتے تھے بقرعید سے پہلے، کیونکہ اس وقت جو میں نے کہا نا کہ کراچی کی 2.5 کروڑ آبادی جو ہے اس میں کم و بیش میرے یہ خیال ہے کہ 15 لاکھ ضرور جانور کٹے ہوں گے، اونٹ بھی، بیل بھی، بکرے بھی، بکریاں بھی، اور اب آپ کل جائیں اسپتالوں میں کہ اس کے سبب جو علائشیں رکھی گئی تھیں کتنا پھیلا، کس چیز کا ذکر کریں۔ ایک نئی بحث آج سن رہے ہیں، فاروق ستار صاحب ڈٹ کے آ گئے، بڑے عرصے بعد انہیں یاد آیا کہ جناب یہ کوئی جو ہمارا بڑا مشہور ہوتا تھا پارک کا پہاڑی، اسے کاٹ دیا گیا، اسے بیچ دیا گیا۔ یہ الگ میں جاؤں گا کہ قبضہ گروپ نے کیا کیا، کس طرح ملک ریاض کو مری ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی زمین بیچی گئی۔ کراچی کو چھوں، کیونکہ میں نے کہا نا یہاں دہائیاں گزاری ہیں کسی ایک بھی موضوع پر، تو پھر اگر منٹوں نہیں گھنٹوں ہو جائے تو نہ رکوں۔ لیکن اس وقت تو صرف میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان کراچی کی سڑکوں پر ایک بار غور پھر دیکھیے۔ کراچی میونسپل کارپوریشن KMC جس کے ذمے یہ تھا کہ وہ اس گندگی کو ڈھیر کو اٹھاتے، اور پھر وہ نالے تو چھوڑ دیے، ان کا کیا حال ہے، وہ بھی چھوڑ دیے، سڑکیں جو ٹوٹی پھوٹی ہیں اور وہ بھی چھوڑ دیے، کہ یونیورسٹی روڈ سے کتنی سیدھی روڈ جاتی تھی جس کا نام BRT کہا جاتا تھا، اور جو جا کے ہم آرام سے کوئی 12 کلومیٹر کا فاصلہ بعض تو پیدل ہی چلا کرتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ BRT جو 70 ارب کا منصوبہ تھا 100 ارب روپے پہ پہنچ گیا ہے، 105 ارب روپے پہ پہنچ گیا ہے، اور جناب ایک اچانک ایک حکم کے ذریعے جس کو نکالا گیا، ٹھیکیدار کو الگ کر دیا گیا، اس کو 3 ارب 70 کروڑ روپے دیے۔ ایک مشہور بیرسٹر نے کیس لڑا، کہا ان کو ہی 50 کروڑ ضرور ملے ہوں گے، اب کہتے ہیں ہم کمپلیٹ کر دیں گے۔ یعنی 2022 میں BRT جو یونیورسٹی روڈ تھی جسے مکمل ہونا تھا 71-72 ارب روپے میں، وہ 112 روپے پہ پہنچ گیا ہے، اور یہ ورلڈ بینک کا منصوبہ ہے۔ ورلڈ بینک کے افسر یہاں آئے بھی، ہمارے محترم چیف منسٹر نے یقین دلایا کہ ہم 2026 میں ضرور مکمل کر لیں گے۔ کاش ان کی زبان مبارک سے جو ادا ہوا ہے وہ پورا ہو، اور پھر کے منصوبہ، پانی کا منصوبہ، اور میں نے کہا نا کہ کسی ایک موضوع کو چھیڑوں تو ایک کھل جاتا ہے، اور پھر میں نے کہا نا اس شہر سنگ دل نہیں، اس شہر کو برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ موٹر سائیکل والوں سے کہا جا رہا ہے کہ جناب لائن میں چلیں، ان پجیرے گاڑیوں والوں سے نہیں کہتا جو کچلتی ہوئی چلی جاتی ہیں، کس طرح لوگوں کے ساتھ سلوک کرتی ہیں۔ تمام مظالم آخر اس شہر کراچی کے باسیوں کے پاس کیوں ہیں؟ میں تعصب نہیں برتتا، اب تو شاید شہر کے کراچی کے لوگ بھی اب شاید اقلیت میں ہو گئے ہوں۔ پورے سندھ کو کراچی نے پناہ دی ہوئی ہے، پورے پشتونوں کو سندھ نے پناہ دی ہوئی ہے، کہاں سے لوگ آتے ہیں، بنگالی آتے ہیں، براوی آتے ہیں۔ خیر لیاری تو جینونلی صحیح ہے کیونکہ وہاں پرانے بلوچ آتے تھے، غیر ملکی سڑک پر۔ میں نے کہا نا یہ شہر کراچی جس کی 2.5 کروڑ آبادی ہے، اور جس میں وہ آبادی جو ہجرت کر کے آئی تھی اس کی 2nd اور 3rd جنریشن یہاں موجود ہوگی، مشکل سے شاید 30% بھی نہ ہو۔ اور جو ٹیکس دیتے ہیں ہم لوگ، ان ٹیکس دینے والوں کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے، ہر گلی محلے میں کوڑا کرکٹ کے ڈھیر بو دیتے ہوئے افسوس ہوتا ہے۔ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں۔ خیر میں اس لیے نہیں کہتا، خیال رکھتا ہوں، روایتی آدمی ہوں۔ فوزیہ وہاب میری دوست تھیں اور بڑی شاندار خاتون تھیں، ان کے صاحبزادے ہیں، ان سے ایک بارے میں کچھ نہیں کہوں گا، کوئی ناراض سے ہمیشہ رہتے ہیں، لیکن بہرحال بلدیہ بنیادی کردار ادا کرتی ہے شہر کی تزئین و آرائش کا، خاص طور پر گندگی ختم کرنے کے لیے۔ لوگ کہیں گے کہ شاہراہ بھٹو کا ذکر نہیں کیا آپ نے، ہاں شاہراہ بھٹو کا بنی ہے، کہہ دینا چاہیے کہ اچھی سڑک وہ بنی ہے، اور وہ اس لیے بنی ہے کہتے ہیں کہ یہاں کئیوں آباد سے وہ DHA تک جانی تھی نا، کیونکہ
اس لیے راستہ 35 منٹ کا رہ گیا. باقی سڑکوں کا کیا ہوگا؟ شاہراہ بھٹو جس طرح بن سکتی تھی یہ BRT کیوں نہیں بنی؟ سوری مسٹر بلاول، یہ بھی آپ سے سوال کرنا پڑ رہا ہے. چلیے یہاں تک یہیں چھوڑتے ہیں، اگلی بار زیادہ تفصیل سے کراچی کے حوالے سے.